نبی علیہ السلام نے کہا جب دیکھو کہ تم کتنے ویک حالات میں ہو تو آپ سے بھی اپنے سے بھی نیچے دیکھ لیا کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے بھی ویک حالات نہیں میرے. پرسپیکٹو دینے کی بات کی نا ادھر. تو میں بھی پرسپیکٹو بلڈنگ ہی کرواتا ہوں جب بھی کوئی پیرنٹ ڈپریشن کا کیس ہوتا ہے، اینڈ اس کو ریگرس روٹینز میں ایکسپوز کروایا جاتا ہے کہ تو جا کے اصل میں فیل کر ان لوگوں کا پین جو تیری سچویشن میں بالکل بھی پین میں نہیں گئے، یا تیرے سے بری سچویشن میں بھی تیرے سے بہتر حالات میں ذہنی طور پر. تو پھر اس کا پرسپیکٹو بلڈ ہوتا ہے. مگر کتابیں پڑھ کے ویڈیو دیکھ کے اس طرح کچھ نہیں ہونے والا. یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ تاکہ آپ کی کیمسٹری میں چینج آئے. جب آپ فیل نہیں کریں گے تو کیمسٹری میں نہیں چینج آئے گا. تو اس کو اسی طریقے سے اینٹی ڈوٹ یہی ہے اس کا کہ آپ اس کو جینون آرگینک پرسپیکٹو بلڈنگ تھراپی میں ڈالیں اور اس کو اسی سچویشن کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا کوئی بڑا نہیں ہے اور اتنا کوئی پرماننٹ نہیں ہے. تو بلیف ماڈل میں ہم اس کو کور کریں گے کہ یہ ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو خود ہی بندہ آٹو سیلف جو ہے نا ڈو اٹ یور سیلف تھراپی ماڈل کے اوپر خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کرے. مگر اس کا اینٹیڈوٹ بڑا آسان سا ہے کہ آپ اگر آرگینکلی اپنی کیمسٹری کو، اپنے پرسپیکٹیو کو ان اے بگ پکچر کمپیئر کرتے رہیں. اگر آپ کا اسٹیٹس کو میں ڈراپ آ رہا ہے، دیکھیں آپ دنیا کو بڑے مشاہدے میں دیکھیں، بڑی بگ پکچر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو آر بیٹر آف دین. اور وہ سچویشن جو آپ کو ہوئی ہے اس کے ہزار طریقے تھے اس کو حل کرنے کے، اس کو دیکھنے کے. آپ چونکہ ڈپریشن کے پیشنٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دیتا ہے یونیورس میں کہ سب سے برا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں ہی کیوں یا اللہ، میں ہی کیوں کے نعرے لگاتا ہے. تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ تو ہی نہیں ہے خالی، تو جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو پھر اس کو پھر یہ نخرہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میں ہی کیوں. آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اوپر اللہ نے سارا کا سارا کائنات کے فرشتے آئے کہ ساحل عظیم کو یہاں پہ ہم نے ڈیمیج کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں واقعہ ہو رہا. You are one of the many people who are going through this, and even worse has happened to so many other people and will keep on happening. اور یہی پرسپیکٹو دینا مسلمان کا کام ہے دوسرے کو کہ یہ ابھی تم زندہ ہو تو تکلیف تو آئے گی، دنیا میں آئے ہو تو تکلیف اٹھانے آئے ہو. پتھر سر پہ گریں گے، پہاڑ ٹوٹیں گے، آگے چلتے رہنا ہے بیکاز دس از پارٹ آف دا گیم. ماں باپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، بڑے نقصان بھی ہونے ہیں، چھوٹے بھی ہونے ہیں، فائدے بھی ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سائیکل اسی طریقے سے بتایا. علی بن ابی طالب نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا خوبصورت یہاں پہ مقولہ بولا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کپل کر کے بتایا کہ کلائمٹی کمز ان کلسٹرز. بولا ابو بکر صدیق نے کلائمٹی کمز ان کلسٹرز کس کی تفسیر میں لکھا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جب تکلیف آئے گی ساتھ ہم نے کپل کر دیا ہے کہ ساتھ ہی ڈاؤن سائیکل کے ساتھ اپ سائیکل آئے گی. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کو ڈپریشن کا علاج ادھر کہ پرسپیکٹو لو، لانگ ٹرم میں دیکھا کرو اپنی لائف کو. ان مع العسر یسرا کیا مطلب ہے کہ تم شارٹ ٹرم میں کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب مسئلہ آئے گا تو پھر اگر یسرا ساتھ ہی کھڑی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ عسر یسرا اللہ نے لکھا ہے، تو برائی تکلیف بھی ضروری ہے آنی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا انا کا لفظ ہے بے شک. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھنا آپ نے کہ دنیا میں کوئی انسان جس کرے پہ نہیں آیا کہ جس نے تکلیف نہیں اٹھائی. تو خدا را اس بات کو اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن ان یونیورس دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے، یہ پیور دوائی دے رہا ہوں میں آپ کو ڈپریشن کی. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی میجر سیٹ بیک آ جائے، جیسے گڈ ورڈ سیٹ بیک آ جائے، اسی وقت اپنے آپ کو ان دا ٹائم لائن دیکھا کریں کہ ون آف دا مینی ٹو کم پہلا آیا ہے، یا بہت بڑوں میں سے ایک آ گیا، ابھی اور آنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اونلی پریپریشن. لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایک دم ریسکیو کرنے کے لیے اچھی تیرے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے، تیرے ساتھ یہ بھی ہونا ہے، اور آگے خوشی کی خبریں آنے والی، اور سب کچھ ٹھیک ہے. عسر یسرا ہے، تیرے ساتھ عسر بھی ہونا ہے، یسرا بھی ہونا ہے. ابھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ڈپریشن کے پیشنٹ کو ریئل پرسپیکٹو دیں، ٹیمپرری دوائی نہ دیا کریں اس کو کاؤنسلنگ میں. اب ہم اس کا بلیف ماڈل ڈسکس کرتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس میں آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ ڈپریشن ہو ہی نہ. دیکھیں، کسی بھی انسان کو جس کو یہ جو ڈپریشن کہا جاتا ہے نا، وہ ہر انسان کو وہ والی ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے. ایک جنت کے شہزادے کو یہ کرۂ ارض راس نہیں آنا. اگر فار ایگزامپل آپ کو بیماری نہیں ہے نا، آپ کے پاس ریسورسز لدی ہوئی ہیں، تو موت کی تلوار لٹکی ہوتی ہے آپ کے سر پہ ہر وقت. یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ غم سے آزاد انسان دنیا میں
کچھ دیر بھی گزار سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبلٹی اس پلانٹ کے ڈیزائن میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈپریشن نہ ہونے کے پیچھے اس بلیف کو سب سے پہلے ماڈل کریں کہ یس دیر ول بی کلیمٹی، دیر ہیز ٹو بی کلیمٹی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بلیف ماڈل بتا رہا ہوں، کہ جس کو 1 سال تک پریشانی نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی، وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. یہ بینگ مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں. احزاب کا غزوہ ہو رہا ہے، علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں، تیروں کی بارش اتنی تھی کہ سایہ ہو جاتا تھا زمین پہ، ایک دم براج آف ایروز آتے تھے، گلی کراس نہیں کر سک رہے تھے مسلمان، اور علی بن ابی طالب مسکرا رہے ہیں زمین کی طرف دیکھ کے، آسمان کو دیکھتے ہیں. ساتھ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی صفوں میں، کہتا ہے محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہم پہ، ادھر تو میں باتھ روم جانا ہے، باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں، اور تو ہے کہ مسکرا رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں مومن کو مصیبت سے آزماتا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ایمان تکمیل نہیں ہوا، مصیبت نہیں آئی تھی. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس ایمان کے لیول پہ آ گیا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی آج تک مسلمانوں پہ، اتنا ٹف غزوہ تھا عذاب کا. تو یہ یاد رکھیے گا اسلام میں مصیبت کو کس اینگل سے دیکھا گیا ہے. بلیف سمجھیں اسلام کی. اسلام میں ڈپریشن اس لیے الاؤ نہیں ہے، مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ گفٹ ہے. احمد بن حنبل کو خط آیا شافعی رحم اللہ کا، ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ان کی، مطلب فزیکل ملاقات جو کہ سگنیفیکنٹ ہے، ورنہ 2 دفعہ ملیں. تو شافعی جب ان کے گھر چھوڑ کے گئے تھے 3 دن قیام کے بعد، تو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ اس سے بڑا کام لینے والا. بیٹی نے خط ریسیو کیا تھا، بیٹی نے خط پڑھا، مسکرا رہی تھی ابو کو دیکھ کے. تو حنبل تختے میں چلے گئے. تو بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو اتنی بڑی خبر ہے، آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہتے بیٹا بات سنو، تیاری پکڑ لو سارے، مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا کیا مطلب مصیبت ہے؟ تو یہ تو بشارت ملی آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں پتہ نہیں اللہ کی سنت کا، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کو اپنے قریب اپنی قربت دیتے ہیں نا، کسی کو پسند کر لیتے تو دنیا سخت کر دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ اسلام ہے، یاد رکھیے گا. اسلام میں نخرہ نہیں ہے. اسلام میں آنا ہے تو پھر پکی کھانی پڑے گی، جنت اتنی سستی نہیں ہے.